السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب ہے عالمی یہودی تنظیمیں، ایپیسوڈ 14۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ بات پہلے ہی بتائی جا چکی ہے کہ ہمارے آقا کو فن تعمیر میں استعمال ہونے والے کن اوزاروں سے ہلاک کیا گیا تھا، تاہم یہ لیول، پلمپ رول یا گرمالا اور بھاری ہتھوڑا تھے۔ ماسٹر میسن لاج کی سجاوٹ کے لیے پورچ، کھلی کھڑکی اور مربع ٹائلوں کا فرش پسند کیے گئے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ پورچ مقبرے میں داخلے کا راستہ ہے۔ ڈورمر یا کھلی کھڑکی مقبرے میں روشنی کے لیے اور فرش مقدس پیشوا کے قدموں تلے بطور احترام و اعزاز۔ ماسٹر میسن کے اوزار اس انداز میں ہمیں احکام بجا لانے کی ترغیب کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔ یہ ایک مسلسل یاد دہانی ہے کہ اس لاج کے اوپر ایک گرینڈ لاج کا کنٹرول ہے۔ حضرات کرام، اس داستان سے آپ کو کسی حد تک یہ نام متحب کرنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں تک تو اس لفظ کے پس منظر کا تذکرہ تھا۔ جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ فری میسن کی پہچان کیا ہے، تو یہ شاید ہماری فانی دنیا کا مشکل ترین سوال ہے، اس لیے کہ آج کی اس 21ویں صدی دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو پوری طرح اس تنظیم کے خواص میں داخل ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ وہ اس معروف تنظیم کے کارکن ہیں یا عہدیدار ہیں، تو وہ اس کا فی الفور انکار کر دیں گے، اور ایسا کرنے میں وہ ایک حد تک درست اور حق بجانب ہوں گے، اس لیے کہ اس معروف نام سے ان کی وابستگی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اس طبقے آؤٹ فٹ سے ہوتی ہے جس کا نام بظاہر فری میسن نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کے پیروکار مشرکانہ کام کرنے والے، ایمان اور روپیہ لوٹنے والے سفلی عالم، جادوگر، جعلی پروفیسر، شعبدہ باز وغیرہ۔ سیاسی نظریات والے مثال کی ضرورت نہیں، اصلاح معاشرہ والے، عاصمہ جہانگیر، خدمت خلق والے NGOs، دینی و مذہبی کام کرنے والے اسرائیلی مولوی، علماء سو کی 3 قسمیں: درباری ملا، نیم ملا اور کٹ ملا، روحانی کام کرنے والے، عظیمی صاحب گوہر شاہی وغیرہ سبھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتے ہوئے بھی ان کی اصلی وابستگی دراصل اسی جعلی تنظیم سے ہوتی ہے۔ پید کردہ اخص الخواص کے علاوہ فری میسن جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس عمل میں یا ان رسوم و آداب میں جن پر ہم عمل پیرا ہیں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں، تو وہ اپنے علم کی حد تک درست کہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ایسا ہی بتایا گیا ہے، اور احسن الخواص لوگوں کے علاوہ کسی اور کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں مذہب بدلنا چونکہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ لوگ عیسائی طبقات میں عیسائی نام، عیسائی روایات، عیسائی رسوم اور عیسائی طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ مسلم طبقات میں ان کے مسلم نام، مسلم روایات، مسلم رسوم اور مسلم مراجع، اور مشرک معاشرے میں مشرکانہ نام، مشرکانہ رسوم اور مشرکانہ طور طریقے ہوتے ہیں۔ ان کے مابین جڑنے والی کڑی ایسے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے جو بظاہر عام اور ناقابل اعتراض نظر آئیں، مثلاً جیسا آکسفورڈ ڈکشنری کی تعریف میں درج ہے: established for mutual help and fellowship، یا مثلاً brotherhood، friendship، help، humanity and simplicity، بھائی چارگی، دوستی، مدد، انسانیت اور سادگی، یا جیسا کہ ایک فری میسن ریاست کے دستور میں ملتا ہے: liberty، equality، fraternity and human rights۔ ترجمہ: آزادی، مساوات، بھائی چارگی اور انسانی حقوق۔ اگر اس ریاست کے باشندے اپنے ملک کو فری میسن ریاست کہنے پر برا منائیں تو ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اپنے ملک کی کرنسی کے $1 کے نوٹ پر درج نامعلوم زبان کے الفاظ اور نامانوس علامات، خصوصاً اکروتی آنکھ کا مطلب بتا دیں۔ یہ سارے بے ضرر الفاظ در حقیقت پردہ ہوتے ہیں اور دھوکہ اور سراب کا کام دیتے ہیں۔ چنانچہ اس تنظیم کا اصلی ڈھانچہ اور اس کے عقائد تو سالوں سے قائم ہیں، لیکن ان کے نام، اس کی روایات، لیجنڈ، اس کی رسوم، رائٹرز اور اس کے مراجع، پوائنٹ آف ریفرنس، فرد بفرد، قوم بقوم، علاقہ بعلاقہ اور عہد بعہد بدلتے رہتے ہیں۔
اس وقت دنیا میں چند لاکھ سے زیادہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو علانیہ طور پر فری میسن ہونے کے دعوے دار ہوں۔ یہ لوگ دراصل وہ احسن الخواص ہیں جو علانیہ فری میسنری جانے جاتے ہیں، اور ورنہ اس وقت دنیا میں 10,000 سے زائد مذہبی، روحانی، سیاسی، معاشرتی، قانونی، تمدنی، سائنسی، علمی، تہذیبی، لسانی، ادبی، عسکری، ثقافتی، علاقائی، عالمی بڑے طبقات ایسے ہیں جن کے الگ الگ و بالکل مستقل تشخیصات ہیں، لیکن وہ دراصل اسی فری میسنری کی شاخیں، طائفے، آؤٹ فٹ ہیں۔ اس طرح اس وقت کل ملا کر ایسے آؤٹ فٹس کی مجموعی تعداد روئے ارض پر 10 لاکھ سے زائد ہے، جن کے پیروکاروں کی مجموعی تعداد تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس سے آگے کا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔